آج جیسا کہ آپ نے اپنے خطاب میں بھی فرمایا اور بعد کی مجلس میں بھی فرمایا کہ موجودہ جو چیلنجز ہیں ان کے لیے خانقاہی نظام اور خانقاہی روایت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ خانقاہیت کے احیاء کا کیا واضح منشور ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ خانقاہی نظام کا احیاء دنیا کے اکثر مسائل کا حل ہے۔ خانقاہیں سب سے پہلے تو وسیع المشربی سکھاتی ہیں، توسع سکھاتی ہیں۔ ان کے ہاں تفریق نہیں ہوتی ہے، وہ سب کے کام آنا چاہتی ہیں، وہ سب کا دکھ درد سنتی ہیں، وہ سب کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ اور اس کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے ہاں ادارے تو بہت بنے، دوسروں کے ہاں بھی بنے، دنیا میں اداروں کی کمی نہیں ہے، ہر فکر کے پاس ادارے ہیں۔ خانقاہیں اس اسپتال کی طرح ہیں جہاں آنے والے کو صرف مریض سمجھا جاتا ہے، ضرورت مند سمجھا جاتا ہے، علاج کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اس اسپتال کی طرح خانقاہ ہے، اور خانقاہ والا وہ اٹینڈنٹ ہے جو اللہ واسطے لوگوں کے کام آتا ہے اور لوگوں کا دکھ درد دور کرتا ہے۔ اور اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ خانقاہ والا اپنے فکری اعتبار سے بھی توسع رکھتا ہو۔ اگر فکری توسع اس کے اندر نہیں ہوگا تو عملی توسع پایا نہیں جائے گا۔ مثلا سارے انسان ایک ہیں، یہ بولنا بہت آسان ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ تو فیضان محبت عرفان محبت کے بغیر ادھورا ہے، نری بکواس ہے، کوری بکواس ہے۔ صوفیہ کے ہاں یہ بات عرفان کی حیثیت تک حاصل ہے کہ جتنے ہیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عیال ہیں، اور ان پر نظر کرم کرنا، ان کے کام آنا، ان کا دکھ درد سننا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ وہ سب میں اللہ کا جمال دیکھتے ہیں، وہ سب میں اللہ کے کاریگری کا حسن دیکھتے ہیں، اس لیے صوفیہ جا رہے ہیں۔ صوفیہ یہ کام ایز اے پولیٹکس نہیں کرتے، پولیٹیشین کی حیثیت سے نہیں کرتے۔ صوفیہ کا یہ کام ان کے عقیدے کی غمازی ہے، اور اسی لیے خانقاہوں کا احیاء ضروری ہے کہ خانقاہوں کے دروازے کھولے جائیں۔ خانقاہ اگر ہوگی تو اس کا دروازہ سب کے لیے کھلے گا۔ خانقاہ نام ہی ہے اس جگہ کا جس میں داخل ہونے والے کے لیے یہ شعر باہر میں لکھا ہوا ہو، باروشنائی عمل، عمل کی روشنائی سے لکھا ہوا ہو، عمل کی بھاشا میں لکھا ہوا ہو کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست۔ یہ جو درگاہ ہے، یہ جو چوکھٹ ہے، یہ جو دروازہ ہے، یہ نراشا کا، نا امیدی کا نہیں ہے۔ وہ اگر 100 بار توبہ شکستی بازا، تم نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑی تو کیا ہوا، چلے آؤ۔ یہ نظام بے حد ضرورت ہے اس وقت کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود زوال کے خانقاہوں میں ابھی بھی اس فکر کی دھندلی صحیح تعبیر پائی جاتی ہے۔ درگاہوں میں جس یقین اور اعتماد کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب حاضر ہوتے ہیں، یہ وہ نظام ہے جو نظام اس ملک کو خانہ جنگی سے بچا سکتا ہے، اس ملک کو ایک دوسرے کے درمیان بڑھتی ہوئی کھائی کو پاٹنے کا کام کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے۔ آپ اگر اوپر سے ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی غریب نواز ہو جائے تو اس کے ہاں آنے والوں کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے اور وہ اس کو نوازنے والا ہے۔ کوئی اگر بندہ نواز ہو جائے تو اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بندوں کو نوازتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جگ جوت ہو جائے، داتا ہو جائے، تو وہ داتا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ سب اس کو داتا نہ مان لیں اور سب کے لیے داتا نہ ہو جائے۔ مخدوم ہو جائے تو مخدوم کہتے ہی اس کو ہر کی خدمت کر۔ جو کسی خاص کمیونٹی کی خدمت کرے گا وہ مخدوم کیسے ہو جائے گا؟ مخدوم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سرداری کا فلسفہ بھی حدیث پاک میں بیان ہو گیا ہے کہ سرکار دو عالم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں باہر سے آیا ہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں، میں آیا تو دیکھا کہ کھانا چل رہا ہے، اب اس میں سے کون سردار ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون ہے سردار؟ تو حضور پاک علیہ السلام اس وقت حاضرین کو کھانا کھلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جو ان کی خدمت کر رہا ہے وہی ان کا سردار ہے۔
تو جو سب کی خدمت کر رہا ہے وہی سردار ہے. اور اسی لیے خانقاہ کا جو فلسفہ ہے وہ یہی فلسفہ ہے، اسی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا اتنا ہی زیادہ اس ملک کی بھلائی میں اضافہ ہوگا.